بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سنو حقیقت۔ کبھی کبھی خبریں صرف سکرین پر نہیں آتی، وہ دل پر بھی اترتی ہیں، اور کبھی دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ الفاظ بھی اس کا وزن نہیں اٹھا پاتے۔ غزہ آج کل ایک خبر نہیں، ایک زخمی دعا کا نام ہے۔ ہم روز سنتے ہیں اتنے راکٹ، اتنے میزائل، اتنی ہلاکتیں، لیکن کسی خبر میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایک ماں نے آج بھی اپنے بچوں کو خالی تھالی دکھا کر سلایا ہے۔ کسی خبر میں یہ نہیں آتا کہ ایک باپ جو کل تک مزدور تھا، آج ملبہ ہٹا کر اپنے ہی گھر کی دیواروں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اور جو ہم کانفلکٹ کہتے ہیں نا، یہ اصل میں انسانی المیہ ہے۔ آج کی غزہ کی بات کریں، خاموشی سے دیکھیں تو یہ ایک شہر نہیں، قبروں کا جنگل لگتا ہے۔ ہاسپٹلز جہاں زندگی بچانے کی کوشش ہوتی تھی، آج وہ خود زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسکول جہاں بچوں کو الفابیٹ سکھائے جاتے تھے، آج وہاں گولہ بارود کے حروف لکھے جا رہے ہیں۔ اور گھر جہاں کبھی اذان، قرآن اور بچوں کی آوازیں تھیں، آج وہاں صرف ملبہ، دھواں اور سناٹا ہے۔ دنیا اسے جنگ کہتی ہے، لیکن جو وہاں رہتے ہیں ان کے لیے یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ہر سانس کی قیمت ہے۔ اب ذرا ایک سوال کہ اگر یہی سب کچھ کسی یورپی ملک میں ہو رہا ہوتا، اگر نیو یارک، پیرس، لندن میں اس طرح بمباری ہوتی، تو کیا دنیا کے ضمیر کو اتنا وقت لگتا جاگنے میں؟ یہاں مسئلہ یہی ہے، لاش ایک ہو یا ہزار، فرق صرف ایڈریس کرا گیا ہے۔ ادھر ایک گولی چلے تو ٹیررزم، اور ادھر پورا محلہ مٹ جائے تو سیلف ڈیفنس۔ ادھر مرنے والا وکٹم اور ادھر مرنے والا کولیکٹریل ڈیمیج۔ الفاظ بدلتے ہیں لیکن لاش نہیں بدلتی، کفن نہیں بدلتا، ماں کے آنسوں کی زبان نہیں بدلتی۔ یہی وہ دورہ معیار ہے جس نے دنیا کو بیمار بنا دیا ہے۔ یہ کہانی آج شروع نہیں ہوئی، یہ بہت پرانی کتاب کا تازہ باب ہے۔ 1948 کا سال، ایک نقشہ بدلا گیا، ایک قوم کی زندگی بدل دی گئی۔ جنہیں گھر کہا جاتا تھا وہ ڈسپوٹڈ ایریا بن گئے۔ زمین جس پر زیتون کے درخت تھے وہ قبضہ شدہ زمین کہلانے لگی۔ لاکھوں لوگ اپنے ہی وطن میں مہاجر بنا دیے گئے۔ پہلے نسل نکالی گئی، پھر نسل کشی شروع ہوئی، اور دنیا نے اسے کانفلکٹ کا نام دے کر فائلوں میں رکھ دیا۔ فلسطین کی کہانی ایڈجسٹمنٹ کی کہانی نہیں ہے، یہ ظلم کی کہانی ہے۔ یہاں دیواریں سیکورٹی کے نام پر اٹھائی گئی اور دلوں کے دروازے نفرت کے نام پر بند کر دیے گئے۔ اب آتے ہیں طاقت کی طرف۔ طاقت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھا وار نہیں کرتی، وہ لفظوں کے ذریعے ذہن پر حملہ کرتی ہے۔ جب کوئی طاقتور لیڈر کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، تو اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں مانگا جاتا۔ جب کسی حکومت کی زبان سے سیکیورٹی خطرہ یا وار آن ٹیرر جیسے الفاظ نکلتے ہیں تو بم بھی جائز ہو جاتے ہیں، پابندیاں بھی اور خاموشی بھی۔ کچھ لیڈر دہشت گردوں سے زیادہ نیریٹو کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ بیچتے ہیں، خوف بیچتے ہیں، اور بدلے میں ووٹ، طاقت اور تالیاں خرید لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی سفید بچے کی جان قیمتی ہے تو پھر غزہ کے بچے بلیک اینڈ وائٹ فوٹیج میں خاموش کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ کیا ہیومن رائٹس صرف ان کے لیے ہیں جو طاقتور پاسپورٹ رکھتے ہیں؟ مسلمان دنیا کی طرف دیکھو، نقشے پر دیکھو تو آدھی دنیا سبز نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں ہر دل الگ الگ سمت میں چل رہا ہے۔ ہم تعداد میں کم نہیں ہیں، نہ ہی ہم وسائل کے اندر کم ہیں، لیکن ہم ایک چیز کے اندر بہت کمزور ہیں، اور وہ ہے اتحاد۔ ہم ایک قوم ہوتے ہوئے بھی کبھی زبان، کبھی مسلک، کبھی سیاست اور کبھی مفاد پر بٹ جاتے ہیں۔ دشمن کمزور نہیں کرتا، قومیں خود اپنی کمزوری لکھتی ہیں۔ آج فلسطین میں جو بچہ رو رہا ہے وہ صرف فلسطینی بچہ نہیں ہے، وہ پوری امت کا امتحان ہے۔ لیکن امتحان میں ہم میں سے اکثر پریزنٹ بھی نہیں ہوتے۔ پاکستان، افغانستان اور ہم بھی دہشت گردی، جنگ اور خون کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ ہم نے بھی مسجد کے باہر لاشیں اٹھائی ہیں، اسکول کے اندر بچوں کے بستے خون میں بھیگتے دیکھے ہیں۔ ہم پر بھی باہر سے جنگ مسلط ہوئی اور اندر سے کمزوری نے ہمیں کاٹا۔ اس لیے فلسطین کا دکھ ہمارے لیے صرف خبر نہیں ہے، یہ آئینہ بھی ہے۔
ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم خود اتنی تکلیف اٹھا کر بھی کیا سیکھ پائے ہیں۔ کیا ہم افغانستان کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ یا ایک دوسرے کے ساتھ سچ میں اخوت کی بنیاد پر کھڑے ہیں، یا ہم صرف جذباتی نعرے لگاتے ہیں اور اگلے دن سب کچھ بھول جاتے ہیں؟ حل کیا ہے؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ حل بم میں ہے تو وہ تاریخ نہیں جانتا۔ بندوق صرف جسم مارتی ہے، سوچ نہیں۔ سچ یہ ہے کہ مسئلہ ریجن کا نہیں ہے، مائنڈ سیٹ کا ہے۔ جب تک انصاف طاقت کے تابع رہے گا، امن کسی تقریر کا لفظ ہی رہے گا، حقیقت نہیں بنے گا۔ حل یہ ہے کہ دنیا نقشوں سے پہلے انسان کو دیکھے، میڈیا خون کی جگہ ضمیر دکھائے، اور لیڈر سیاست سے پہلے انسانیت کا نام لے، اور مسلمان صرف نعرہ نہیں، عملی اتحاد دکھائیں۔ یہ جنگ صرف ٹینک راکٹ کی نہیں، یہ جنگ نیریٹو کی جنگ ہے۔ جو قوم اپنی کہانی خود نہیں سناتی، دنیا اسے غلط کہانی میں ولن بنا دیتی ہے۔ آخر میں 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں: امید، سوال اور وارننگ۔ امید۔ اگر دنیا میں ابھی بھی چند لوگ ایسے ہیں جو کسی بچے کی آنکھ میں ڈر کی بجائے خواب دیکھنا چاہتے ہیں، تو امن ابھی بھی ممکن ہے۔ سوال: لیکن کیا ہم واقعی امن چاہتے ہیں، یا ہم صرف اپنے مفاد اور اپنے غصے کو بچانا چاہتے ہیں؟ وارننگ: اگر ظلم طاقت بن کر دنیا کے نقشے پر رہتا رہا تو ایک دن صرف فلسطین نہیں، ہر سرزمین غزہ بن سکتی ہے۔ اور یاد رکھو، قومیں ہتھیاروں سے نہیں، ضمیر سے زندہ رہتی ہیں۔ جس دن ضمیر مر جائے، اس دن جغرافیہ کا بچ جانا کسی کام نہیں آتا۔